الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ عز و جل مزید برکتیں نصیب فرمائے. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں موجود ہیں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بالخصوص جو ہمارے پیارے پیارے مدنی منع ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو اپنے سلسلے جس کا نام ہے جی مدنی منوں کے مدنی پھول میں مرحبا کہتے ہیں. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ایک بہت ہی پیاری حکایت سناتا ہوں. ایک مبلغ اجتماع شریف میں بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے. ایک یہودن لڑکی فضائل بسم اللہ شریف سن کر بے حد متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے بسم اللہ شریف پڑھتی رہتی. لڑکی کے کافر ماں باپ اس سے سخت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگ گئے. نیز اسلام دشمنی کے سبب اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کرے اور وہ جرم ثابت ہو جائے اور اس طرح ہم لڑکی کو جو ہے قتل کروا دیں. چنانچہ ایک دن اس کے باپ نے، جو کہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، شاہی مہر والی انگوٹھی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی. بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی. رات کو جب وہ سو گئی، اس کے باپ نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دی. ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی. صبح کو ایک ماہر گیر نے جال ڈالا تو اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی جو مچھلی جو ہے نگلی دی. اس نے لا کر وزیر صاحب کو تحفتاً دے دی. وزیر نے پکانے کے لیے لڑکی کے حوالے کر دی. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر مچھلی لی. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس کا پیٹ چاک کیا، اس میں سے انگوٹھی نکل پڑی. اس نے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکال کر دے دی. باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا اور اللہ عز و جل نے بسم اللہ کی دیوانی کو قتل کے منصوبے سے محفوظ فرما لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تحریر کیا، یعنی لکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. تو نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی کی تعظیم کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھیں گے.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا، اس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی کام جو ہے ادھورا رہ جائے، مکمل نہ ہو؟ نہیں چاہتے نا، سب چاہتے ہیں کہ اچھے اچھے کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچے۔ تو اس کی ابتدا میں کیا پڑھیں گے؟ زور سے بولیے، کیا پڑھیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے، گاڑی وغیرہ چلانے، گاڑی چلاتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، جو گاڑی چلاتے ہیں وہ اس بات کی نیت فرمائیں، اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی چلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹنے بچھانے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے عطر لگانے، بیان کرنے، نعت شریف سننے سنانے، جوتی پہننے، امامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری مجلس نے ہمارے لیے کیا کیا مدنی تحفے رکھے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اللہ والوں کے بچپن کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نگران جو ہمیں کیا پیاری پیاری باتیں عطا فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے ہاتھ میں امیر اہل سنت کے بیانات کے 12 رسائل کا مجموعہ بیانات اختاریہ حصہ دوم، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے 12 تحریری بیانات موجود ہیں۔ اس میں ایک بیان ہے، اس کا نام ہے حسینی دولہا۔ اس کے شروع میں ایک با کمال مدنی منی کا واقعہ ہے، سنیے اور مدنی پھول چنیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی ندارد یعنی نہیں تھے، غائب تھے۔ فرماتے ہیں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا، اوپر سے دیکھا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول تلاش کر رہا ہوں۔ پوچھا آپ کا نام؟ فرمایا محمد بن سلیمان جزولی۔ مدنی منی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس مدنی منی نے کنویں میں تھوک دیا۔ تھوکتے ہی کمال ہو گیا۔ کیا کمال ہوا؟ آنن فانن کنویں کا پانی اوپر آ گیا اور کنویں کے کناروں سے چھلکنے لگا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی حضرت میں درود پاک پڑھتی ہوں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہی یہ کرم ہوا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد سلیمان جزولی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ نے درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے مدنی منوں
سرپرست صاحبان، آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدنی منی کو کتنا کمال عطا فرمایا کہ اس نے کنویں کے اندر تھوکا تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا. تو درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں. وہ مدنی منع جو اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کرتے ہیں، ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا، تو ان کو مدنی مشورہ ہے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی مکمل درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی پورا درود پاک ہے. جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا ہی آپ کا حافظہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. آپ کو مدنی قاعدہ بھی انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ قاری صاحب کی نظر میں بہت معزز بھی ہو جائیں گے، ماں باپ بھی آپ سے پیار کریں گے، انشاءاللہ آپ دوستوں میں بھی ممتاز ہو جائیں گے. انشاءاللہ عز و جل سبق بھی آپ کو یاد ہوگا. جو مدنی منع حفظ کر رہے ہیں یا نازلہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی بآسانی اپنا سبق یاد ہو جایا کرے گا. تو تمام مدنی منع عہد کریں جو یہاں حاضر ہیں یا مدنی چینل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، اور سرپرست صاحبان بھی، کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے اس کے لیے اپنے پاس تسبیح رکھنا بہت مفید ہے. دانے والی تسبیح ہوتی ہے نا، وہ بھی اچھی ہے، ورنہ کاؤنٹر جو ہوتی ہے گنتی والی، وہ تسبیح بھی رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی تسبیح رکھیں، ورنہ قدرت نے ہمیں تسبیح عطا فرمائی ہے. دیکھیے یہ بھی تسبیح، ٹھیک ہے. یہاں 15 اور یہاں 15، کتنے ہو گئے؟ 30. 3 بار پڑھیں گے تو کتنے ہوئے؟ 90. اور یہ 3 3 9 اور 1 10، یہ 100 ہو گئے. ٹھیک ہے. تو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں گے صلو علی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ مدنی منوں کے مدنی پھول، اس میں جو بھی بات بیان کی جائے تو آپ کوشش کر کے اس کو تحریر فرما لیں اور ممکنانہ صورت پر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. آئیے اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک نعت شریف جو ہے شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دارے چلتے ہیں عطا کے واہ قطرہ تیرا، دارے چلتے ہیں عطا کے واہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے درا تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے درا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ تلوار تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غالب ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غالب ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ گئے ہیں، مزید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی چلے جائے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ یا سیدی، اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟ تو سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کی کثرت اور نعت کے صحیح اشعار، خوش الہانوں یعنی سریلی آواز والے سے باکثرت سنیں، اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو اس پر ہیں غور کریں، انشاءاللہ عز و جل محبت بڑھ جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیت فرما لیں کہ اس بات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری، تیرا کرم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری، نسبت کیا ہے اپنی پیاری اتاری ہوں اتاری، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری
اتاری ہوں اتاری، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ آپ کو بھی انتظار ہے؟ جی ہمیں بھی انتظار ہے۔ کس چیز کا؟ باپا جانی کے مدنی پھول کا۔ میں مجلس کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مدنی منوں کو اور ہمیں بھی باپا جانی امیر السنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کروائیں اور دیکھیں کہ آج باپا جانی ہمیں کیا کیا مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کیا اقدامات ہیں جو مدنی منع کو بھی کرنے چاہیے اور ان کے سرپرستوں کو بھی کرنے چاہیے؟ روٹ بتا دیں۔ آپ نے ابھی منزل کا تعین کیا، یہ منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ کیسا اور کون سا اختیار کرنا ہے وہ ارشاد فرما دیں۔ یہ عمارت بناتے نا تو پہلے کیا بناتے؟ اس کا نقشہ بنا، اچھا، پھر مزید بڑی عمارت بنانی ہوتی تو ماڈل بھی بناتے اس کا، ماڈل بھی بنا ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کہ جو والدین اپنی آخرت کی بہتری چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ ڈاکٹر بناؤ گے تو بھی آپ کو موت آئے گی، یہ پتہ نہیں کہ آپ ڈاکٹری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو گے۔ آپ اس کو مطلب یعنی کہ MBA کراؤ گے تو بھی آپ کو موت تو آئے گی۔ اچھا، آپ اس کو CA کراؤ گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ گے تو بھی موت آئے گی۔ آپ اس کو پائلٹ بناؤ گے تب بھی موت تو آئے گی، اور یہ ڈگریاں تو بہت دیر میں ملتی ہیں، بہت اس میں کئی سال چاہیے۔ خدا بہتر جانے کہ آپ ان کی ڈگری دیکھ سکو یا نہیں دیکھ سکو۔ اور آخرت کا ان ڈگریوں میں جو دو چار ڈگریوں کا میں نے نام لیا، آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ جیسے کہ وہ ایک بہت پرانا واقعہ ہے جو مجھے کسی نے سنایا تھا کہ ایک بیچارہ وہ متوسط الحال شخص تھا، نارمل ایک آدمی تھا، تو اس کو بڑا ارمان تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے اور امریکہ جا کر ڈگری لائے ڈاکٹری کی۔ تو اس نے ادھر پڑھایا، پھر اس کو اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے کر کے کسی طرح بھی اپنے بیٹے کو ہوائی جہاز میں چڑھا دیا، امریکہ بھیج دیا۔ امریکہ سے پڑھ کر وہ ڈاکٹر آ گیا، اب اس نے وہ سب یہ بالکل تیار ہو کے آ گیا، سمجھے؟ اب کلینک پرائیویٹ کھولنا تھا امریکہ کے ڈاکٹر کی، تو اس سلسلے میں پھر ترکیب بن گئی کہ وہ اب کلینک کھولیں گے۔ اسی دوران اس کو بخار آ گیا، بخار آیا، بخار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ ہفتے بھر کے اندر وہ امریکہ کا سند یافتہ ڈاکٹر جو تھا وہ دم توڑ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اتنا قرضہ کر کے پیٹ کاٹنے کو چھری سے پیٹ کاٹنا نہیں ہوتا، نہ پیسے بچانے کو کہ روکھا سوکھا کھا کر کچھ بچت کرے، اس کو پیٹ کاٹنا بولتے ہیں۔ تو بچت کر کے کسی طرح بیچارے نے کہا اب میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور میرا اس کا بھی مستقبل روشن ہو جائے گا، اور یہ سنہرے خواب جو تھے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، سب ادھورے رہ گئے، اور یہ نوجوان جو تھا وہ روشن مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھتے ہوئے اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ اب اللہ جانے اس میں اندھیرا تھا یا اجالا تھا، یہ تو ہم سے مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہم عام طور پہ قبر کو اندھیری قبر ہی بولتے ہیں، تو اس کو اندھیری قبر میں اتار دیا گیا۔ تو اب یہ کہ اس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہیں بنے، ٹھیک ہے نا۔ عالم دین جو ہے نا اگر بنا، نیک اولاد چھوڑی، تو پھر یہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ تو کر، باپ زندہ رہ گیا، بیٹا چلا گیا۔ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے اس سے پہلے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چلے جاتے ہیں اور بیٹے کی کمائی کھانے تک وہ زندہ نہیں رہتے۔ تو اس لیے جس کام میں نفع زیادہ ہو نا اس میں ہاتھ ڈالتا ہے آدمی۔ تو الحمدللہ آپ مطلب یعنی کہ بہت سمجھدار طبقہ اس معاشرے کا ہے کہ اپنے بچے کو آپ نے حفظ کرانے کے لیے، اللہ کا کلام سکھانے کے لیے، قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہمارے حوالے کیا۔ تو آپ کی
انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہوگی اور ان قریب یہ آپ کے مدنی منع حافظ ہو جائیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہر سال سینکڑوں ہزاروں مدنی منع حافظ ہوتے ہیں اپنے یہاں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر حافظ ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو لگا دو گے کہیں اور، تو یہ پھر بہت خطرہ ہے کہ حفظ بھول جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ ایک تو تاکید میری یہ ہے کہ اس پر آپ اپنا مت لینے کہ وہ سختی رکھیں اپنے مدنی منوں پر، اس بات کی کہ وہ روز کا کم از کم ایک پارہ یہ پڑھا کریں۔ اگر اس میں آپ نے غفلت کی نا، یقین مانے کہ پھر مت بولنا، بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ کہ یہ بھول جائے گا۔ کہ قرآن شریف تو ایک مطلب اونٹ جو چھوٹتا ہے نا، اس سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے، وہ ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں، یعنی اس طرح مطلب ہے کہ وہ بھلا جائے، آدمی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہر وقت اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ ایک پارہ میں نے بہت کم بتایا، مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی جو رکن شورا بھی تھے، مفتی بھی تھے دعوت اسلامی کے، تو ان کو بہت قرآن پکتا تھا، اور یہ جو آیت بولو ان کو یہ کمپیوٹر کی طرح نکال کے یعنی کہ بول دیتے تھے کہ یہ فلاں پارے میں اس طرح بتا دیتے تھے۔ تو یہ ماشاءاللہ اتنے پکے تھے۔ تو ایک عیسائی میں نے ان کو پوچھا کہ آپ کو اتنا کیسے مطلب یاد رہتا ہے کہ آپ جو آیت بولو بغیر ہٹ کے آپ بتا دیتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں الحمدللہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتا ہوں۔ ایک منزل، یہ 7 منزلیں قرآن پاک میں، تو وہ 7 دن میں وہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، مہینے میں 4 مرتبہ قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور میں آپ کو مہینے میں 1 بار قرآن پاک کا کہہ رہا ہوں، ظاہر نصیب کہ آپ بھی مفتی دعوت اسلامی کی طرح روزانہ ایک منزل کی تلاوت کریں تو آپ کو بھی قرآن پاک یاد رہے گا۔ کیونکہ ہمارے پاس ایک مدنی منا، سابقہ مدنی منا بیٹھا ہوا ہے اس وقت، کہ جو اپنے مدرسۃ المدینہ میں اس نے حفظ کیا قرآن پاک، پھر جو میں نے آپ کو میری اپنی خواہش بتائی کہ آپ کو یوں چلنا ہے، تو الحمدللہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر درس نظامی میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا، درس نظامی کیا، پھر اس نے مزید آگے ترقی کی، اور آج الحمدللہ نائب مفتی بن گیا، اور ہم اس کو جو بھی آیت بولتے ہیں پھٹافٹ ہی ہم کو بتا دیتے، یہ بیٹھا ہوا ہے میرا مدنی منا، اتنا زیادہ جب سے میں جانتا ہوں اس کو۔ تو میں آپ سب کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج اس نے اتنی بڑی عربی کتاب پہ شرح لکھ دی ہے اور چھپ بھی گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسے بنو گے نا انشاءاللہ، تو قرآن پاک پڑھتے رہیے، پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک، پڑھتے رہتے ہیں، ان کو آیتیں یاد ہے، جو بولو الحمدللہ اور نکال کے ہم وہ دے دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی اسی توفیق دے، ان کا حافظہ بھی مضبوط رہے، نظر بد سے بچے رہے، اور یہ مزید ہمارے مفتی اور مصدق بن جائیں، اللہ کرے۔ ان کے والد صاحب کو تو پاپا خوشی امید ہوئی ہوگی، لیکن ایک روحانی باپ ہیں آپ، لیکن جب آپ کا ایک روحانی بیٹا، آپ کا مدنی بیٹا فتویٰ لکھتا ہو، عربی کتاب کی شرح لکھتا ہو، اور یوں مطلب حفظ ہوتا ہو، تو آپ کو خود کتنی خوشی ہوتی ہے؟ اگر کوئی بولے میں ایک منزل روزانہ پڑھتا ہوں مدنی منا، تو انشاءاللہ ابھی درخواست کروں گا آ کر یا بیٹھ جا بھائی، ہم کو اپنے قرب کی برکتیں دے ماشاءاللہ۔ ایک منزل پڑھتا ہو گئے روز کی، شاید مشکل ہے۔ قاری صاحبان بھی تاکید کیا کرے، ایک پارے کی اپنے اتنا برڈن نہیں ڈالتے، لیکن آپ کو لگے نا کہ یار یہ پڑھ لے گا، تو پھر اس کو ایک منزل بھی آپ بول دیا کریں کہ ایک منزل پڑھ لیا کریں، جبکہ حفظ کر لے، کیونکہ حفظ کرتے ہیں بعض مدنی منع، آگے بڑھتے رہتے ہیں پیچھے بھولتے رہتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پچھلا سبق یاد رہنا چاہیے، تو وہ یاد بھی کرے اور ایک منزل بھی پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ حفظ رہے گا۔ ورنہ 1 مہینے کے بعد وہ ایک پارے کی باری آئے گی، تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمزوری آ جائے۔ تو حفظ کرنا آسان ہے، حفظ زندگی میں نبھانا یہ مشکل ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے اس مشکل کام کو آپ نے کرنا ہے، اس میں ثواب بہت ہے نا، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے بھی ثواب ہے۔ انشاءاللہ نور کا تاج ان کو پہنایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ان کے والدین اور سرپرستوں کو چاہیے کہ پہلے نقشہ بنائیں کہ میرے بچے کو، ابھی تو ہم نے مدنی منا بنایا ہے، اب اس کو جاپان کا گڈا بنانا ہے یا پیرس کا پپو بنانا ہے، یا مدنی منع سے اس کو مدنی مبلغ بنانا ہے۔
اس کو قاری قرآن بنانا ہے، اس کو عالم دین بنانا ہے، اس کو مفتی اسلام بنانا ہے. یہ ابھی سے آپ مطلب اپنے تصور میں خاکہ بنائیں. دونوں اس کے ماں باپ آپس میں مشورہ کریں تو انشاءاللہ اس طرح آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. اگر آپ نے اس کے لیے اچھی نیت کی مفتی اسلام بنانے کی، اور اگر یہ نہیں بھی بن سکا، آپ کا ثواب انشاءاللہ کھڑا ہو گیا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو، مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منوں، آپ نے بابا جانی کے مدنی پھول جو ہے سماعت فرمائے، ان پر عمل کی بھی نیت رکھیں تو پھر کامیابی ہے. جتنا آپ کے پاس علم آتا جائے کوشش کرتے رہیں کہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوتے رہیں، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اب کیا قرآن پاک جو ہے تھوڑا تھوڑا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات آئی تو کیا ہوا کہ بادل جو ہے مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا. چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے. اور اللہ عز و جل نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سی سورت کا حصہ ہے؟ کس کس کو پتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. اچھا چلیں، جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا دیتے ہیں، یہ سورہ نمل کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور پارا کون سا ہے؟ پارا 19. اور سبحان اللہ عز و جل بسم اللہ شریف کے حروف کتنے ہیں؟ وہ بھی 19 ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو تو یہ تو پتا ہے نا کہ شیطان سے ہماری کیا ہے؟ جنگ ہے نا. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. ناظرین نیت کر لیں، جب سر میں تیل لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنگا کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. کپڑے تبدیل کرنے سے پہلے، عطر لگانے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے، گھر کا گیٹ بند کرنے سے پہلے، کھانے پینے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ جی بسم اللہ شریف پڑھیں گے. کھانا کھانے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے، بتی جلانے سے پہلے، پنکھا چلانے سے پہلے، دسترخوان بچھانے سے پہلے، جوتی پہننے سے پہلے، اتارنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو تمام مدنی منع ایک زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیں کہ آج جو ہم نے مدنی پھول سیکھے انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.